سورہ نساء چوتھی صورت ہے قرآن حکیم کی اور آیت نمبر 65 نمبر آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا. صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 65. وَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. جیسے کہ کل بات ہو رہی تھی کہ مومن کی شان یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم منصف مانے اور جب وہ فیصلہ کرے تو لا یجدوا فی انفسہم حرجا. کوئی دلوں میں تنگی نہیں ہونی چاہیے کہ زیادتی ہو گئی, حق مارا گیا یا دوسرے کی فیور میں ہو گیا, ایسی بات بالکل. تو آیت 65 فلا پس وَرَبِّكَ یہ واو جو ہے قسم کے لیے ہے. جیسے 30ویں پارے میں اکثر صورتیں آتی ہیں نا تو سب والعصری قسم زمانے کی اور والتین قسم انجیر کی, تو واو قسم کے لیے بھی ہوتا ہے, یہ قسم کے لیے ہے. وَرَبِّكَ قسم آپ کے رب کی. لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے, حتیٰ یہاں تک کہ یحکموک حکم مانے آپ کو, یعنی منصف فیصلہ کرنے والا, فیما شجر بینہم فیما اس میں جو شجرہ. اچھا شجرہ کے ایک معنی جھگڑنا, ڈسپیوٹ, تنازع, اس کے بھی ہوتے ہیں کیونکہ عربی میں ایک لفظ کے کئی معنی ہیں. یہاں پر شجرہ جھگڑنے کے ہی ہیں. یہ وہی ہے جو
پچھلی آیت میں نا 59 نمبر ہے، 59 نمبر میں آیا تھا نا تنازعتم، تنازع، تو جہاں شجرہ وہی معنی ہے، شجرہ یا تنازع. تو فیما شجرہ بینہم، اس میں جو جھگڑا پڑے ہیں، بینہم ان کے درمیان، اس کا بھائی اختلاف بھی ہو سکتا ہے، ہاں ہاں بالکل. تو کہا کہ جب وہ فیصلہ کر دینا، حکم مان لیا، منصف مان لیا، تو لا یجدوا فی انفسہم حرجا، تو لا نہ یجدوا وہ پائیں فی انفسہم اپنے دلوں میں حرجن کوئی بھی تنگی، مما قضیت، قضا بھی فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا، قاضی نہیں کہتے، قاضی ہے شریعت کورٹ میں، یہ وہ ہے قضیتا، فیصلہ کر دیں آپ، مما اس سے جو قضیتا فیصلہ کر دیں آپ، اس سے کوئی دل میں بات نہیں آنی چاہیے کہ جی انصاف نہیں ہوا یا یک طرفہ ہو گیا یا کوئی ایسی بات. وَيُسَلِّمُ تسلیمہ، تسلیم سے ہی ہے مان لینا، وَيُسَلِّمُ تسلیمہ، دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے. وَيُسَلِّمُ، اور وہ مان لیں، کس طرح مانے؟ تسلیمہ بڑی اچھی طرح مانے، دل سے. تو آیت مبارکہ میں یہ کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم ہے، وَرَبِّکَ، کہ ایسے لوگ کبھی ایمان والے نہیں ہو سکتے، لا یؤمنون، جب تک وہ آپس کے جھگڑوں میں، اختلاف میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں ہیں کہ صحیح فیصلہ آپ سے ہوگا، حکم، اور پھر جو فیصلہ آپ فرمائیں اس پر وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، ہے نا جی، کوئی بھی تنگی محسوس، لا یجدوا فی انفسہم حرجا، کوئی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ دل و جان سے تسلیم کر لیں. وَيُسَلِّمُ تسلیمہ. تو یہ اس میں ایک قانون جیسے بتا دیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور فیصلے کو دل و جان سے قبول کرنا چاہیے، اور جو نہیں کرتا اور جو اس کے آگے سر تسلیم خم نہیں کرتا تو کہا وہ پھر مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. یعنی جو شخص بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی بھی دوسرے عالم، خواہ وہ کچھ بھی ہو ہے، اس کے قول کو واٹس ایور ہے وہ ترجیح دیتا ہے، تو وہ پھر یہ جو بات کہی گئی ہے نا اس قانون کے وضعت میں آ جائے گا. تو یعنی ترجیحاً ٹاپ پریارٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ خود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو، ذاتی خواہشات کو اس چیز کے تابع نہ بنا دے جو میں لے کر آیا ہوں، یعنی جو میرا احکام ہے اس کے تابع ہونا چاہیے اپنی، جو ہے یہ بات جو ہے نا اس میں کہی گئی. جیسے پہلے کو اس حکم کے ضمن میں ایک واقعہ تھا، اس میں بھی مفسرین نے واقعہ لکھا ہے اور صحیح بخاری کو کوٹ کیا ہے، واللہ عالم، واللہ عالم. واقعہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ سیدنا عروہ بن زبیر، اچھا روایت بھی انہوں نے کی ہے، تو زبیر اور انصاری، یہ پانی کی نالی پر جھگڑا ہو گیا، کھیت ویت ہوتے ہیں نا ساتھ ساتھ، تو ٹیوب ویل پانی آ رہا ہوگا، جھگڑا ہو گیا ہے.
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر سے کہا کہ تم اپنے درختوں کو پانی پلا لو، پھر اسے اپنے ہمسائے کے باغ میں جانے دو، تم سے نالی سے یہ بھی سیراب ہو جائے۔ تو کہا کہ یہ انصاری جو ہے یہ بات سن کر اس نے یہ کہا کہ ہاں کیوں نہیں، آخر زبیر آپ کا پھوپھی کا بیٹا جو ہوا۔ تو اس پر آپ کا رنگ ذرا متغیر ہو گیا ہے، تانا سا دیا نا کہ جیسے اس کی فیور کی ہے، زبیر پھوپھی کے بیٹے تھے۔ پھر آپ نے زبیر سے کہا کہ اچھا تم اپنے کھیت کو پانی پلاؤ اور جب تک پانی اچھی طرح منڈیروں تک نہ بھر جائے، کیونکہ رائٹ اس کا تھا نا، اچھا تو پانی نہ چھوڑنا اس کو۔ ہاں تو یہ انصاری کی اس بات پر غصہ دلایا، تو آپ نے پھر زبیر کو اس کا حق دلوا دیا، ایکچولی حق اسی کا تھا۔ اور آپ کا جو پہلا فیصلہ تھا جس میں یہ کجی اور حرج وہ محسوس کر رہا تھا، اس میں دونوں کی رعایت تھی، دونوں کی۔ آپ نے خاص طور پہ کہا تھا کہ یہ برابر والے اس کو بھی تم پانی دے دو، لیکن اس پہ کہا کہ ہاں آپ زبیر آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے تو آپ اسی کی طرفداری کر رہے ہیں۔ واللہ عالم، بہرحال اصل چیز یہی ہے کہ وہ جو فیصلہ ہو جائے نا، اس پہ نہ کوئی کمنٹس ہونے چاہیے ایسے، اور نہ کوئی دل میں جو ہے نا وہ تنگی ہونی چاہیے، اور بس اس کو کھلے دل سے جو ہے وہ قبول کرنا چاہیے۔ بھئی یہی مومن کی شان ہے نا، کیونکہ دیکھیں شریعت میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول یہی دیا گیا ہے۔ اپنے آپ ہی کو انسان زیادہ نہ سمجھے کہ جی میری رائے میں یہ ہونا چاہیے تھا، یہ بہتر تھا۔ اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، اور جو ہے وہ صحیح فیصلہ کرتے ہیں، ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ اس پیرائے میں ہے۔ اچھا دیکھیں 65 میں اطاعت رسول کی بات ہو رہی تھی، جو رسول نے کہہ دیا اس کو دل و جان سے مان لیا، یہی اطاعت ہے نا۔ اچھا 66 میں ہے کہ اللہ کا فرمان اور پھر اس کے مقابلے میں منافقین کا طرز عمل، یہ آیت 66 میں ہے۔ تو فرمایا وَلَوْ أَنَّ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ اللہ اکبر۔ ولو، اور اگر، ان کتبنا، انا ہم، کتب لکھ دیتے، نا ہم ہیں، کتبہ یکتبو سے ہے نا لکھنا، یعنی فرض کر دیتے علیہم ان پر، کیا چیز، ان اقتلوا انفسکم، کہ تم قتل کرو اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو، یا اوی خرجوا من دیارکم، یا اخرجو، خرجہ سے نکلنا، یا تم نکل جاؤ، من دیارکم اپنے دیار سے، گھروں سے۔ تو یہ دونوں ہی سخت احکام تھے نا، گھروں کو چھوڑ دینا، اپنی جانوں کی قربانی دینا۔ تو کہا ما فعلوہ الا قلیل منہم، تو ما فعلوہ وہ کرتے اس کو، الا قلیل منہم، الا سوائے قلیل تھوڑے، منہم ان میں سے، ولو انہم فعلوا ما یوعظون بہ، ولو، اور اگر، انہم وہ فعلوا کرتے، ما جو، یوعظون واعظ سے ہے، نصیحت و واعظ، نصیحت کی جاتی ہے ان کو، بہی، اس کے ساتھ نصیحت کیا کی جاتی ہے، یہ تسلسل ہے نا، پچھلی آیات میں ہے تو صحیح، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، بھئی یہی اس نصیحت پر وہ عمل کرتے، رسول کی اطاعت کرتے، اللہ کی بات مانتے، تو لکان خیر لہم، تو یہ انہی کے حق میں بہتر تھا۔ کوئی نہ وہ رسول پر احسان کرتے نہ اللہ پر احسان کرتے، ان کی بہتری کے لیے یہ ان کو یہ دعوت دی گئی تھی، اور کہا کہ اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ وہ اشد تثبیتہ،
اشدہ اردو کا لفظ ہے شدت، شدید، زیادہ ہوتا تثبیتا، ثابت قدم نہیں ہوتا ثابت رکھنے میں. تو آیت مبارکہ میں یہ کہا کہ اگر ہم ان لوگوں کو حکم دیتے کہ ان اقتلوا انفسکم ہے کہ جہاد میں جیسے جانیں پیش کرو، اپنے نفس کو قتل کرو ہیں، یا گھروں سے نکلو، تو ان میں سے بہت تھوڑے جو ہیں وہ اس پر عمل کرتے. ما فعلوہ نہ کرتے الا قلیل منہم سوائے تھوڑے کے. اور اگر یہ لوگ وہ کرتے جس کی نصیحت کی جا رہی ہے ما یوعظون بہ، تو ان کے لیے یہ بات بہتر بھی تھی اور ایمان پر ثابت قدم رکھنے والی بھی ہوتی. تثبیتا اللہ اکبر. اچھا، بنی اسرائیل کو دیکھیں سخت احکام جو ہیں وہ توبہ کے طور پر بھی ایک دوسرے کو قتل کرنے کے دیے گئے تھے. اتنے سخت ہوتے. یہ آپ نے پڑھا ہے نا سورہ بقرہ کی آیت 54 میں، وہاں نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور پیچھے وہ سامری نے اجل بچھڑا بنا دیا اور ساری قوم اس کے پیچھے لگ گئی شرک میں. تو وہاں بھی ہے فتوبوا الی باریکم، پورا واقعہ ہے کہ وہ بہت ہی اسفان غصے میں حضرت موسیٰ یہ کیا کس کاموں میں یہ پڑ گئے ہے نا. الواح لے کر آئے تورات کی، تو انہوں نے وہ ایک طرف رکھی اور اپنے بھائی کو داڑھی سے پکڑ لیا کہ میں تمہیں جانشین بنا کر گیا تھا حضرت ہارون، یہ کیا تم نے میرے پیچھے جو عجیب ہی سلسلہ. بہرحال انہوں نے وضاحت دی، میں بے بس تھا. سارے لوگ کھڑے ہو گئے، کہا مجھے تو قتل کی دھمکیاں دی جا رہی. اینی وے اچھا وہاں پر یہ ہے الفاظ نہ، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، وہاں بھی ہے فتوبوا الی باریکم فاقتلوا انفسکم، یہ لفظ وہاں بھی ہے. یہ اس مناسبت سے کہہ رہا ہوں، یہ سورہ بقرہ کی آیت 54 میں، یعنی وہاں اس انداز میں ہے کہ جو شرک سے محفوظ رہے نا، جنہوں نے وہ بچھڑے کی پوجا پاٹ نہیں کی وہ محفوظ رہے، تو جنہوں نے پوجا پاٹ کی ان کو قتل کرے. یہ اس معنوں میں وہاں بھی ہے. ہاں اچھا، بہرحال یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر انہیں سخت حکم دیا جاتا تو کہا ما فعلوہ، تو کوئی عمل نہ کرتا. یہ اس پیرائے میں بھی ہے کہ دیکھو سخت عمل حکم دیا جاتا تو کوئی عمل نہ کرتا. اب تو اس سخت عمل سے بہت آسان بات کہی جا رہی ہے، اس پر عمل نہیں کر رہے. وہ آسان یہی ہے کہ اللہ کے رسول بھیج دیے ہیں، ان پر ایمان لاؤ، ان کی بات مانو، دنیا و آخرت سمجھ جائے گی. یہی تھی دعوت، یہی تھی کہا. تو اب تو اس سے بہت آسان حکم دیا جا رہا ہے کہ محمد کے احکام کو دل و جان سے تسلیم کرو، جو وہ کہہ دیں، جو فیصلہ کر دیں، بس آمنا و صدقنا مانو. یہ ہے. تو یہ بات جو ہے نا. اچھا، یہ اگلی دیکھیں 2 آیتوں میں ایک ہی موضوع ہے کہ یہ جو نفاق میں پڑ گئے ہیں نا، اگر اس کی بجائے سیدھا سادہ راستہ اختیار کر لیتے ہیں ایمان کا راستہ، اور اس میں کوئی کجی نہیں، وہ واضح بتا دیا آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سیدھا راستہ ہے، اس پر عمل کرتے تو کامیابی ان کے قدم چومتی ہیں، کامیابی کے ضامن. اللہ اکبر. تو آیت نمبر یہ 2 ہیں 67 اور 68 میں نا. اچھا، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا. چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں. یہ دیکھیں اوپر کہا تھا نا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، تو یہ ان کے لیے خیر ہوتی، بہت بہتر ہوتا. یہ اس کی وضاحت آ گئی کہ خیر کیسے ہوتا
اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے اجراً عظیمہ دیتے، ایک خیر یہ، دوسرا یہ کہتے کہ صراط مستقیم دے دیتے، یہ بھی خیر ہے۔ یہ ایکچولی اس کو ایلیبوریٹ کیا ہے نا کہ کیا خیر ہے، تو یہ دونوں آیات میں اللہ اکبر ہے یہ بتایا کہ خیر کیا ہے، کہ اگر یہ جس کی نصیحت کی جا رہی ہے نا ما یوعظون بہ، اس کو مان لیتے، اس پر عمل کرتے، تو وَلَهَدَيْنَاهُمْ نہیں، پہلے وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، یہ 67 ہے، وَإِذًا تو پھر اس وقت لَّآتَيْنَاهُم عطا دینا ہوتا ہے نا، تو یہ لام جو ہے نا شروع میں تاکید کے لیے ہے، لازماً ضرور، تو یہ دیکھیں کیا ہے، 4 لفظ ہیں ملے ہوئے، لا، آتی، نا اور ہم، یہ اس طرح ہے، لا ہو گیا ضرور، آتی دیتے، نا ہم ان کو جو اطاعت رسول کرتے، اللہ کی بات مانتے، کیا دیتے، من لدنا اپنے پاس سے اجرا عظیمہ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جسے اجر عظیم کہہ رہے ہیں تو وہ کتنا بڑا اجر ہوگا یار، اللہ اکبر، اس کے خزانے تو بہت وسیع ہیں، بہت وسیع ہیں، وہ جو چاہے دے دے، اللہ اکبر ہے نا۔ تو کہا کہ یہ اگر یہ نصیحت پر عمل کرتے نا تو ہم انہیں اپنے پاس سے بڑا اجر دیتے، اور کہا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطً مُسْتَقِيمًا، اللہ اکبر۔ دیکھیں 3 لفظ ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس کو صراط مستقیم مل گیا، یہ تو بہت بڑا اجر ہے، سیدھا راستہ یار، سیدھا راستے میں دنیا میں بھی سکھی رہے گا، آخرت میں بھی، دنیا میں بھی یہ سیدھے راستے کا یہ ہے، بڑی پریشانیوں سے اور ان چیزوں سے بچ جاتا ہے اگر بالکل آدمی سیدھا راستہ رکھے نا اچھے اعمال پر، تو بہت ساری پریشانیوں سے اور ان نیسیسری ان سے وہ بچ جاتا ہے، یعنی پرسکون زندگی گزرتی ہے۔ بہت سارے مسائل ہم نے خود ہی پیدا کیے ہوتے ہیں، کبھی لالچ سے، کبھی اس سے، کبھی ادھر بھی پنگا لے لیا، کبھی ادھر بھی لے لیا، مختلف جو ہے نا لالچ یا وہ ہے، تو یہ بڑا ہے صراط مستقیم، سیدھا راستہ ہے، اللہ اکبر۔ تو کہا وَلَهَدَيْنَاهُمْ، اور ضرور ہم ہدایت دیتے ان کو، کس چیز کی ہدایت، صراط مستقیمہ، سیدھے راستے کی، سیدھے راستے کی انہیں ہدایت دیتے، یعنی انہیں ہم سیدھا راستہ دکھا دیتے، سیدھا راستہ ہم ان کو دکھا دیتے، ہے نا جی، اللہ اکبر۔ اچھا دیکھیں یہ آ گیا ہے نفاق کی بجائے ایمان کا راستہ، بھائی ایمان کا راستہ ہی ہے صراط مستقیم، یہی کامیابی کا ہے۔ اچھا اگلی 2 آیات جو ہیں دیکھیں کنٹینیو چل رہا ہے، وہ ہے بات کہاں سے چلی تھی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو یہ ان کا ریوارڈ بتایا، یہ جو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ہے نا، یوم قیامت صالحین کے ساتھ اٹھائیں گے اور ابرار کے ساتھ اٹھائیں گے ان کو، نہیں بہت بڑا ہے انعام، بہت بڑا ہے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، بہت بڑا اعزاز ہے، اور یہ سارے بڑے عظیم مراتب ہیں، ان کے ساتھ شمار ہو جائے گا، نیک کام کرنے والوں کا ان کے ساتھ اٹھنا بڑی بات ہے، ہاں ہاں یہی انجام ہے، بڑا خوبصورت، یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، عقیدہ بیسک چیز ہے ویسے، ایمان ہے نا، پورا ایمان، ٹھیک ہے نا، 1/3 قرآن جو ہے وہ توحید پر ہی ایمفسس کرتا ہے، وننس آف اللہ، عقیدہ بالکل صحیح ہونا چاہیے کہ خالق، مالک، رازق، رب سب اللہ ہے، اسی کی طرف سے ملے گا، کسی کی طرف نہ جائے، بس وہی مشکل کشا ہے، اسی نے معاملات کو سدھارنا ہے، بالکل۔ اچھا یہ دیکھیں اب 69 میں کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، یہیں سے موضوع چلا تھا نا، تو اب رکوع مکمل ہو رہے ہیں نا، تو دیکھیں وہیں سمرائز ہو رہا ہے، یہ بھی خوبصورت ہے، اطاعت رسول کی بات تھی نا، تو کہا ومن، اور جو کوئی یُطِعِ اللَّهَ اطاعت کرے اللہ کی، والرسول، اور رسول کی، فَأُولَئِكَ، پس یہ لوگ ما ساتھ ہوں گے، کن کے، الذین، ان لوگوں کے، انعم اللہ، انعام کیا اللہ نے، جن پر انعام کیا اللہ نے، وہ کون ہے، وہ بھی آگے بتا دیا، انعام کیا اللہ نے،
انعم اللہ علیہم جن پر من النبیین، نبی کی جمع ہے، نبیہ انبیاء، و صدیقین صادق سچے صدیقین، و شہدائی شہادت بہت بڑا رتبہ ہے، و صالحین اور نیکوکار، صالح کی جمع ہے نا، اور کہا کہ وحسن اولئک رفیقا، رفیق ساتھی کو کہتے ہیں نا، اردو میں بھی کہتے ہیں رفیق دوست کو، ساتھی کو، تو کہا ان کا ساتھ تو حسنا بہت ہی اچھا ہے یار، ہیں ان کے ساتھ مل جائے، یہ تو بہت عظیم مراتب ہیں۔ تو اللہ کی شان سے سچے مومن کو اللہ تو کہا کہ وحسنا کس قدر اچھی ہیں اولئک یہ لوگ رفیقہ ساتھی کے طور پر۔ تو آیت مبارکہ میں یہ کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے نا، وہ آخرت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، انعم اللہ، اور آگے اس کی وضاحت کر دی کہ جن پر اللہ نے انعام کیا یعنی انبیاء اکرام، بہت بڑی ہستیاں، صدیق اور شہید اور صالحین صالح لوگ، اور کہا دیکھو وحسن اولئک رفیقا، کیسی ہی اچھی رفاقت ہے، کتنا اچھا ساتھ ہے ایسے لوگوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی رفاقت جو ہے وہ عطا فرمائے، ہے نا جی۔ اچھا اس میں دیکھیں گے 4 کا ذکر ہے 69 میں، نبیین و صدیقین و شہدائی و صالحین، 4 ہیں نا۔ اچھا قرآن میں بہت ساری آیات میں سیکوینس بڑا میٹر کرتا ہے، ہاں یہ قرآن ہے نا، یہ نہیں کہ ابھی صالحین پہلے وہ ہے نا۔ اسی طرح جو زکوٰۃ کا مصارف ہے وہ بھی دیکھیں اسٹیپ بائی اسٹیپ، سب سے پہلے موسٹ ڈیزرونگ، پھر اس طرح چلو، بہت سی جگہ جو ہے سیکوینس آرڈر، تو یہاں بھی جو ہے نا وہ ہے سیکوینس کا ایک بڑا اہم۔ اچھا چلو یہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے، صالحین اور اس کے ساتھ۔ اچھا جی، فرام باٹم ٹو ٹاپ، صالحین دس از دا بیس لائن۔ صالحین میں تھوڑا سا نیچے لکھ دیتا ہوں صالحین کیا ہے، ابھی چلتے ہیں۔ راسخ ایمان، پکا اللہ پر، وحدہ لا شریک، احکام الہی پر مکمل عمل، احکام الہی پر مکمل عمل انشاءاللہ تعالی، محرمات سے بچا ہوا، جو اللہ نے حرام کیا نہیں جانا قریب ہے، کتنی ٹیمپٹیشن ہو نہیں جانا، محرمات حرام سے بچا ہوا۔ ہاں جی، 2 چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک ہیں اللہ کے حقوق، حقوق اللہ، اور بندوں کے بھی حقوق، اور حقوق العباد، جی حقوق العباد بندوں کے بھی کو کامل طور پر ادا کرے، صالح کو کامل طور پر ادا کرے، اور ان میں کوتاہی نہ کرے، کوتاہی نہ کرے۔ اب یہ ایک ٹرم تھی، اگر ہو جائے تو معافی مانگے، بالکل صحیح ہے۔ دیکھو اب ہر وقت در کھلے ہوئے ہیں، بشر ہے، یہ انہوں نے بالکل صحیح کہا، بشر ہونے کے ناطے غلطی ہو سکتی ہے۔ اب یہ میں نے اس ٹرم کو الیبوریٹ کر دیا، یہ سب چیزیں نا ایک پیکیج، اور ماشاءاللہ آپ سب ہی اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں الحمدللہ، صالحین میں نا، بیس لائن پکی ہے نا۔ اچھا جی، اب اس سے اوپر آئیں،
میں نے کہا تھا نا آرڈر ہے، اس سے اوپر آئیں. یہ ہے جو اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی راہ میں دے دیں. اللہ کی راہ میں جان ہے سب سے ویلیویبل ہے. انسان کو جان بڑی عزیز ہوتی ہے. شہداء اور بڑا رتبہ ہے صرف اللہ کے لیے، ذاتی مفاد کچھ نہ ہو. اس سے اوپر ہے سیکوینس، یہ ہے صدیقین. صدیقین اس سے اوپر آئے تو ٹاپ یہ ہے نبیین. نبیین، النبیین، انبیاء، النبیین. اچھا یہ چیز جو ہے یہ دروازہ بند. لا نبی بعدی، یہ نہیں آنا آپ کوئی. اچھا یہ اب رہ گئے دو. اس میں یہ تو ماشاءاللہ آپ سب ہیں، بیس لائن میں نے بتا دیا نا. ان دو میں سے آپ بالکل فائز ہو سکتے ہیں، فائز ہو سکتے ہیں، کیوں نہیں ہے. فلور از اوپن، فائز ہو سکتی ہیں. شہید وہی ہے جو کہ پہلے صالح ہو، صالح ہو پھر اپنی جان دے. ہاں صالح ہو. خالی جان ہی دے دے. نہیں صالح جو ہے نا، کیونکہ وہ ایمان اور یہ چیزیں آ جاتی ہیں نا اس میں. ہو سکتا ہے کہ بندہ مثلا اس کی لائف ایسی ہے اسٹائل ہے کہ وہ نہیں ایسا صالح نہیں ہے لیکن اس کو ایسا ایک منٹ میں چانس ملتا ہے کہ وہ ایسے عمل میں ہو جاتا ہے، جہاد ہو یا کوئی ہو تو وہ شہید ہو جاتا ہے. ہاں یہ اب اللہ پر ہے، کیونکہ شہادت کا مرتبہ تو بہت ہے. اگر واقعتاً اس نے کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور صرف اللہ کی خاطر اس نے جان دے دی اللہ کے دین کے لیے، تو بالکل اب یہ ہے اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بالکل صحیح ہے. اچھا اب یہ دیکھیں صدیقین جو ہے یہ نبوت کے بعد اس کا مقام ہے. نبوت کے بعد صدیقین کا، نبوت کے بعد اس کا مقام. سر صدیقین جو ہے وہ اگر ان کو وہی آ جائے تو نبی نہیں بن جاتے. ہاں صدیقین ہاں وہ اگر وہی آ جائے، ہاں وہی آ اللہ جائے کرنا ایگزیکٹلی، تو وہ پھر نبیین بن نبیین بن جاتے ہیں. صدیقین ہوتے ہیں. ہاں کیونکہ رسول اور نبی کا یہی ہے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے وہی آ جاتی ہے، اور وہی ہاں وہی کہ اب وہ بن گیا اللہ چن لیتے ہیں نا. وہی ہر ایک کو تو نہیں آ سکتی نا، خاص صدیقین بھی ہو. یہ بالکل صحیح ہے، وہی سب سے بڑی امپورٹنٹ ہے. اور وہی اتنی بڑی چیز ہے کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ اس سے رابطہ کر رہا ہے. تو یہ کیا بڑا وہ ہے اتنی نسل انسانی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ماشاءاللہ ہے. تو یہ صدیقین جو ہے یعنی یہ کمال ایمان پلس کمال اطاعت، یہ صدیقین کا لکھ رہا ہوں، انبیاء تو خیر ہے ہی. کمال